اوور آل قانونی جہالت کا اندازہ کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو بینچ بننے جا رہا ہے وہ کس چیز کا ہے کہ اس ملک میں کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بینگ اے پرائم منسٹر یا پبلک آفس ہولڈر، اس کی سزا کتنی ہے۔ ایک ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے کہہ دیا تاحیات نااہلی، کیونکہ لکھا ہی نہیں دستور میں، چلو تاحیات کر دیتے ہیں۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے آج بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جناب سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے، تو جھوٹ بولنے یا نماز نہ پڑھنے پر تاحیات نااہلی کس طرح ہے؟ انہوں نے یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور یہ بھی کہا گیا کہ بچے جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے، سنگین جرم کی سزا 5 سال ہے، لیکن ویسے تاحیات نااہلی ہے۔ ایک طرف یہ تمام چیزیں نواز شریف صاحب کے فیور میں جا رہی ہیں، جس سے 2 سوال اٹھتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب کے فیور میں جو باتیں جا رہی ہیں یہ جائز طور پہ جا رہی ہیں یا ناجائز طور پہ جا رہی ہیں؟ عمران خان کا جیل میں بند ہونا، ان پہ غداری، بغاوت، سائفر، کرپشن کے مقدموں کو ہونا، کہ اس کا جس کے بینیفیشری نواز شریف، کیا اس کے بینیفیشری نواز شریف ہیں یا یہ نواز شریف کے ایما پر الیکشن سے باہر نکالنے کے لیے عمران خان کو کیا جا رہا ہے؟ نواز شریف صاحب پہ داغ اور دھبے دھلتے جا رہے ہیں، وہ ان کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے یا واقعی ان کا حق بنتا ہے؟ اس پہ ضرور بات کریں گے آج حفیظ اللہ نیازی صاحب، مظہر عباس صاحب، ارشاد بھٹی صاحب۔ نیازی صاحب، پرسیپشن وائز اس وقت پاکستان کی لیے سب سے بڑی خبر 8 فروری کا الیکشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی پہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کیا وہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، بیس لیس ان لاجیکل آرگومنٹس دے رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے یہ حقیقت ہے کہ واقعی نواز شریف صاحب کے لیے چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، عمران خان کے خلاف چیزیں مینیج ہو رہی ہیں؟ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ اصل میں بڑی کمپلیکس سی سچویشن ہے، کیونکہ میں اگر آپ کا جواب ہاں میں دے دوں تو بھی میری ریزن وہ نہیں ہے جو آپ نے تھوڑا سا اپنے انٹرو میں بیان کیا ہے۔ سر میں تو بار بار لکھ رہا ہوں کہ جی الیکشن جو ہے اس وقت جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ اس وقت سیاہ سفید کی مالک ہے، جتنی حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ بالکل، اس میں دو ہماری رائے نہیں ہے، ہم سارے ایگری کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بالکل اپنی ایک مرضی، منشا اور اپنی حکمت عملی کے مطابق ان کو انسٹال کیا ہے۔ چنانچہ ان کے انسٹال ہونے کے بعد جبکہ ہمارا آئین پاکستان جو ہے وہ بھی اس وقت جو جس طریقہ کار بتاتا ہے وہ اس کا مطلب وہ غیر مؤثر ہے، وہ اس وقت آپریٹو نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے دل جمعی سے، صدق دل سے، خلوص دل سے الیکشن کرانا چاہتی ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم نون، یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ الیکشن چاہتی ہیں اور یہ ڈیسپریٹ ہیں، بلکہ تحریک انصاف تو ضرورت سے زیادہ ہی تڑپ رہی ہے، ان کے خیال میں شاید الیکشن ہی میں ان کا کچھ مطابع ہو جائے جی، لیکن آیا ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے؟ تو میں اس بارے میں بڑی تفصیل سے اپنے کالمز میں بھی لکھ چکا ہوں اور بارہا اپنے پروگرام میں بھی دیکھ چکا ہوں، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ الیکشن، میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حالات کا جبر جو ہے وہ شاید الیکشن آ کر آ پائے، اور میں اس کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ جب آپ اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں کرا پائے اور آپ کو پھر مردم شماری کے جو ہے اگست کے اندر فوری طور پہ ایک ایمرجنسی میٹنگ میں رزلٹ پبلش کرانے پڑے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آئین کے اندر صاحب پروٹیکشن میں بھی اگر گئی آپ کو سر آپ قطع کرائی معافی دیں، اصل میں آپ سے یہ پوچھ ہی نہیں رہا الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ تو چیف جسٹس صاحب نے روک دیا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں کروانے چاہیے ان حالات میں، ان کو چیف جسٹس نہیں پوچھتے، وہ ہمیں روک دیا ہوا ہے صحافیوں کو کہ آپ بات نہیں کر سکتے، تو اس میں تو میں نے سوال ہی نہیں کیا آپ سے، اللہ معاف کرے، میں توہین عدالت تو نہیں کر سکتا۔ میں نے سوال سر آپ سے یہ کیا ہے کہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے جتنے قوانین یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے میں نے ابھی ریفرنس دیا، یہ انصاف ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ نہیں انصاف نہیں ہو رہا، مینیج ہو رہا ہے، اور اس مینجمنٹ کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار کی جا رہی اقتدار میں آنے کی، دوسرا عمران خان کو مقدمات در مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاہ و سفید کی مالک ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عدلیہ کی بھی مالک ہے، تو اس فیکٹر کو اسٹیبلشمنٹ کے نکال کے آپ بتائیے کہ یہ جو قانونی معاملات چل رہے ہیں جس میں ایک پارٹی کو ریلیف اور دوسری کو ریلیف نہیں مل رہا، یہ حق کے مطابق ہو رہا ہے یا یہ مینیج ہو رہا ہے؟ سر یہ سوال تھا میرا۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنی خوشو گفتگو کرتے ہیں، پھر 2-3 انڈورسمنٹ بھی دے جاتے ہیں۔
اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے انڈورسمنٹ کے ساتھ ایگری کروں. مجھے آپ کا ایک فکرہ اچھا لگا کہ سپریم کورٹ پہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اثر رسوخ ہی نہیں ہے. بہرحال پتہ اب ہے یا نہیں ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی اس بات سے. دیکھیں جی، میں کامران صاحب اس کے اندر کرائی سے یہ نہیں ہے، ہم نے ایک اوپینین پکڑی ہوئی ہے. اچھا، میں اس بات کا صدق دل سے حامی ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اللہ جانتا ہوں شرعاً ناجائز تھا. کوئی قانون، آپ کا جو قانون آئین اتنا کلیئر ہے، اتنا کلیئر ہے. آپ اگر جس کو تھوڑا سا بھی پتہ ہے آئین کا آرٹیکل 10 جو ہے وہ پورے کے پورا پڑھیں، جس کے اندر آپ کو ڈیو پروسیس آف لا ہے، جس کے اندر جو ہے ایکسیس ٹو جسٹس ہے، جس کے اندر آپ کو جس کو کہنا چاہیے تو نواز شریف صاحب کو انصاف مل رہا ہے اور عمران خان کو ان کو نہیں ملی، یعنی کہ آئین کو وائلیٹ کر کے اور ساری جو سپرسیڈ کر کے ان کو کیا گیا. اچھا، پھر اس میں بھی چھوڑے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا کے واسطے کوئی انصاف کرنے والا ہو تو نواز شریف صاحب کے پیناما کے سلسلے میں جو قطری لیٹر کا فرض کیا تھا، جس نے یہ جسٹیفائی کرنا تھا کہ ان کے بزنس کے اندر جو قطری ان کے پارٹنر تھے اور بزنس ان کے والد صاحب کا تھا، اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے کو چاہیے تھا، ڈاکومنٹس چاہیے تھے کہ ان کی جو پیسے تھے 2003 2004 2005 میں وہ ایک اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ سے ادھر آنا چاہیے تھا. وہاں پہ جتنے ڈاکومنٹس ہیں کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ وہ غیر مصدقہ کاغذات آئے، لیکن جب عدالتیں ان کو جس کو اپروو کر رہی تھی اسے جسے صرف نظر کرنا چاہتی تھی اسے صرف نظر کر لیا، جس کو نہیں کرنا چاہتی اس کو اپنی گرفت. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں اب انصاف ہو رہا ہے. بات یہ کہ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کو انصاف نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ پیکج تھا. ان کے پاس ایک پاپولر پالیٹکس تھی جو نواز شریف صاحب آج بھی انہوں نے کہا ہے ان کا کس کو نہیں پتا تھا کہ دسمبر 2021 پر وہ بلا شرکت غیر پاکستان کی سیاست کے مالک تھے. کوئی ان کے سامنے جج نہیں رہا تھا 2021 دسمبر تک. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے حساب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھا تو بتا دیں کہ جی پوائنٹ آگے سر آپ کا. یہ نہیں تھے. کرائی سے یہ کہ جب آپ نے اس کی پاپولیرٹی وغیرہ سب کچھ جو اسٹرگل کر رہے ہیں انہوں نے بھاری قیمت ادا کی. میرے نزدیک کوئی یہ لا آف ایکویٹیبل جسٹس یہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں نے آنا آپ کے پاس تھا لیکن مدر صاحب، لیکن اس وقت سچویشن جو ہے نا، میں چاہ رہا ہوں ایک اور پرسپیکٹیو اس پہ آئے تو میرے ساتھ رہے گا. میں بالکل آپ کے پاس آؤں گا، لیکن بھٹی صاحب یہ پھر کہنا بلا جواز نہیں ہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یا کرٹکس کا بھی، نواز شریف صاحب کے جب بڑی دلائل سے گفتگو کی ہے نیائی صاحب نے کہ نواز شریف کے ساتھ تو ناانصافی ہوئی. اب اگر انصاف ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی کا یہ کہنا یا دانشوروں کا یہ کہنا کہ جناب یہ تو کیجولیٹی آف جسٹس ہو گیا، یہ تو چیزوں کو مینیج کیا جا رہا ہے، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. نواز شریف کے ساتھ تو زیادتی ہوئی، اب انصاف ہو رہا ہے ان کے ساتھ. بھائی جان، جو میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے حق میں دلائل دیتے ہیں یا جو ان کے مخالف ہوتے ہیں، جب دلائل میں سنتا ہوں تو لگتا یوں ہے کہ جیسے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ 2018 میں جس کا نام نواز شریف تھا، 2018 کی بات کر رہا ہوں، جو نواز شریف تھا یا جس کا نام نواز شریف تھا اس کا نام آج عمران خان ہے، اور جس کا نام عمران خان تھا اس کا نام آج نواز شریف ہے. یعنی اگر جب میں ان کے سارے دلائل سنتا ہوں، بات یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ سر 2 ججز گئے تھے ایون فیلڈ پہ، پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں یہ. 2 ججز ایون فیلڈ پہ گئے تھے، 3 ججز اقامہ پہ گئے تھے، سپریم کورٹ، احتساب عدالت، JIT، اس کے بعد